خدا کی قسم اللہ کی ہمارے ساتھ بہت محبت ہے، خدا کی قسم اللہ کو ہم بہت پیارے ہیں، اللہ کی ہمارے ساتھ بہت محبت ہے، ہم ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، ہمیں صحت و عافیت عطا فرمائے، ہمیں بچے دیے ہیں، ہم کو دنیا کے نعمتیں دیے ہیں، یہ سارے نعمتیں اللہ نے آپ ہی کے لیے پیدا کی ہے۔ اللہ کی کتنے مہربانی ہے۔ طبرانی کہ معجم کبیر میں ایک حدیث ہے، مفہوم ایسا ہے کہ ایک آدمی کے دل سے صرف یہ لفظ نکلے کہ اللہ، ایک دفعہ سب بولو، بلند آواز سے بولو، تو 3 دفعہ رب العالمین آواز دیتا ہے، کیا مانگتے ہو میرے بندے، کیا مانگتے ہو میرے بندے، کیا مانگتے ہو میرے بندے، اتنا مہربان۔ بعض ممالک میں وہ سربراہان مملکت ابھی بھی ہاتھ نہیں ملاتے، یہ استحزار ہے، یہ استحزار ہے۔ یقین تو پہلے بھی تھا کہ ایک مرض دوسرے کو متعدی ہوتا ہے، لیکن جب وہ بیماری سر پر آ گئی جس سے بہت سارے اموات ہوئے اور ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ یہ ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو لگ گیا اور بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہوئے، یہ استحزام۔ تو ہمارا ایمان تو ہے اس پر کہ قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے ضرور حاضر ہوں گے اور اللہ پوچھے گا بھی، لیکن وہ استحزار نہیں ہے ہمارے دل میں، جیسا کورونا کی بیماری کا استحزار تھا، یا جیسا کہ بارش برسے اور سیلاب آ جائے اور لوگ بالکل اپنے گھروں کو خالی کرتے ہیں اور ادھر ادھر بھاگتے ہیں، ایسا استحزار دلوں میں یہ استحزار لانا ہوگا۔ ایسا جیسا کہ کورونا کی بیماری کے وقت آپ کے دلوں میں یہ ایک مسئلہ تھا کہ بھائی بس فلان کو لگ گیا اور مر گیا، فلان کو لگ گیا اور مر گیا، اور ایسا جب بارش ہو جاتی ہے اور سیلاب آتا ہے تو آپ کے دل میں یہ ایسے طریقے سے یہ مصیبت پڑتی ہے کہ بستر باندھ کر بھاگتے ہیں۔ اسی طریقہ سے اپنے دایاں اپنی دل میں یہ بات مستحضر رکھے اور یقینی رکھے کہ بھئی پتہ نہیں کب میں مروں گا، اسے ممبر پر مروں گا یا ممبر سے پیر نیچے رکھ کر مروں گا، یا قاری صاحب کے کمرے پہ جا کر روح جائے گا، یا جہاز میں جائے گا یا گھر میں جائے گا، کوئی گارنٹی نہیں۔ اور جب یہ موت آ جائے تو فوراً رب العالمین کے سامنے پیشی ہوگی، اور رب العالمین دنیا کے تمام اعمال اخلاق جتنی بھی ہم نے کی ہے بلوغ کے بعد ان کے متعلق پوچھے گا، ہم کیا جواب دیں گے؟ علم کی بھی ادبی ہے کہ آپ تخت شاہی پر بیٹھے ہیں، میں نیچے کھڑا ہوں، آپ مجھ سے مسئلہ دین کا مسئلہ پوچھتے ہیں، دین کو ذلیل نہیں کر سکتا، مسئلہ میرے ساتھ کا نہیں، قرآن و سنت کا ہے، دین کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ علم ایک رعیفی عشان چیز ہے، آپ اتر جائے، میں اوپر چل کر آپ پوچھ لیں، میں جواب دوں گا، پھر آپ جانے اپنا تخت جانے۔ اللہ کرے کہ ہمارے علماء کے مزاج میں اور اخلاقیات میں یہ بات آ جائے۔ یہ چاپلوسیوں نے ہمیں برباد کر دیا، چاپلوسی، ہم چاپلوسی، اچھے اخلاق اپنے جگہ لیکن چاپلوسیاں دوسری طرف۔ عالم کے لیے چاپلوسی مناسب نہیں، اچھے اخلاق سے پیش آ جائے، ضرور پیش آ جائیں، عزت سے پیش آ جائے، حضور پاک کے اخلاق سے پیش آ جائے۔ لیکن میں بارہا اپنے طلباء اور علماء کو یہ عرض کرتا ہوں کہ خدا را اپنی پگڑی کو رسوائی سے بچا دے۔ آپ کے سر پر جو پگڑی ہے اور آپ کی جو لباس پہنے ہیں سنت رسول والی، اور آپ کی سینے میں جو قرآن و سنت سے آپ کا سینہ بھرا ہے، اس کو ذلت سے بچائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال عز وجل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم. معزز علماء کرام، طلباء اعزام اور حاضرین مجلس، بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اس عظیم جامعہ عثمانیہ میں آپ کے سامنے حاضری نصیب ہوئی اور برادر مکرم و محترم حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب جیدہ مجدہم کا مشکور ہوں، جنہوں نے مجھے یہ موقع میسر فرمایا۔ انہی کی دعوت پر میری حاضری ہوئی ہے اور کراچی کے علماء، طلباء کرام اور عوامان کی والہانہ محبت دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ آنے سے پہلے بہت سارے حضرات رابطے میں تھے، ملاقات کریں گے، کہاں ہوگی، بیان کہاں ہوگا، اور بہت سارے مدارس کے علماء اور محتممین حضرات بھی رابطے میں تھے کہ ہمیں کچھ وقت دے دیں۔ میرے ناچیز اور ضعیف انسان کے ساتھ علماء کرام اور اہل مدارس کا یہ والہانہ محبت میرے لیے باعث صد افتخار ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ قاری صاحب کا نام تو ہم پہلے مدرسے کا نام پہلے سنتے تھے اور قاری صاحب کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی تھی، لیکن مدرسہ نہیں دیکھا تھا۔ ابھی مدرسہ دیکھا تو الحمدللہ بہت بڑا مدرسہ ہے، اور مدرسے کا بلڈنگ اور تعمیراتی سلسلہ بھی الحمدللہ کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں، اور حفظ اور تجوید کے علاوہ درس نظامی کے تمام درجات اور دین اور اسلام کے تمام شعبوں میں ان کی نمایاں کارکردگی یہ بھی میرے لیے باعث مسرت ہے۔
اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب محترم کی عمر میں، علم میں اور دینی خدمات میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ان کے تمام مدرسین، اساتذہ کرام، معاونین، انتظامیہ کے ساتھی ہیں، اللہ ان کی خدمت قبول فرمائے۔ معزز ساتھیوں، قرآن حکیم کا ایک آیت میں نے آپ سے سامنے پڑھا۔ یہ ہماری دین و دنیا کی بھلائی کا ایک بہت سستا اور آسان نسخہ ہے، سستا بھی ہے، آسان بھی ہے، اور اسی نسخے پر ہماری عظیم کامیابی ہمیں مل سکتی ہے اگر ہم اس نسخے کو استعمال کریں۔ دیکھیے اوپر اوپر تھوڑا سا پر اسی نسخے کو اگر ہم استعمال کریں تو ہمیں بہت بڑا فائدہ ملے گا اور ہم کو آخرت کی بہت بڑی بھلائی ملے گی اور اللہ کا رضا نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ وہ نسخہ یہ ہے کہ آدمی ہر وقت اپنے دل میں، اپنی دیا میں اللہ کے سامنے محشر کے دن حاضری کو یقینی سمجھے کہ ایک دن حساب کتاب والے دن اللہ کے حضور میں اور اللہ کے دربار میں ہماری حاضری ہوگی۔ ضرور ہم وہاں جائیں گے، کوئی مانے یا نہ مانے جائے گا، اور ایسی طریقے سے ہمارے دلوں میں یہ بات ہم رکھیں، ایسے طریقے سے جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر ایمان ہے ہمارا، اور جب ہم ایمان کے جو الفاظ کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ، تو اس میں بھی یہ ہے وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر اس میں تھوڑا سا بھی بال کے برابر بھی ہمارا تھوڑا سا وہم اور شک ہو تو پھر ہم مومن نہیں کہلائیں گے۔ یہ تو عقیدے کی بات ہے۔ مولانا صاحب آپ کیسے یہ کہتے ہیں کہ اس کو دل میں حاضر رکھیں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ میرے بھائیوں، حاضری کا مقصد آپ سمجھیں۔ ہمارے سب کا یہ سوچ ہے اور یہ فکر ہے کہ بعض وقت ایسی بیماری آتی ہے جو متعدی ہوں، اور اس بیماری کی وجہ سے لوگ مرتے بھی ہیں، ایک دوسرے کو یہ بیماری لگ بھی جاتی ہے، یہ تو ہم سب مانتے ہیں۔ حدیث میں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حدیث بھی ہے، لا عدوى ولا طیرۃ فی الاسلام، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ ایک مرض کسی ایک بندے سے دوسرے کو نہیں لگتا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مرض کی اپنی یہ خصوصیت نہیں ہے کہ خود اپنے طور پر ایک بندے سے دوسرے کو لگ جائے۔ کبھی کبھی اللہ تعالی ایک مریض کو ایک صحیح کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے وہ مرض متعدی کرتا ہے، یعنی یہ مرض کی خصوصیت نہیں ہے لا عدوى، لیکن کبھی اللہ ایک مرض کو متعدی بناتا ہے۔ فر من المجذوم فرارک من الاسد، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ جذامی مرض والے سے ایسے بھاگو جب تم ایک بیڑیے سے بھاگتے ہو۔ لگتا ہے مرض کی اپنی خاصیت نہیں، لیکن لگتا ہے۔ اللہ ایک سے دوسرے کو مرض لگاتا ہے اور متعدی کرتا ہے۔ تو یہ تو ہم سارے اس معاشرے میں دیکھتے ہیں، ایک زکام والا آتا ہے اور تو اسی دوسرے کو زکام لگتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ تو ہم سارے سمجھتے ہیں۔ لیکن جب یہ بیماری سر پر آتا ہے جیسے کورونا کیا بیماری، تو ابھی یہ مسئلہ کہ ایک بیماری دوسروں سے لگتی ہے، یہ ہمارے دل میں ایسا حاضر ہوتا ہے، لوگ باہر بھی نہیں نکل سکتے، ایسا نہ ہو کہ مجھے کورونا لگ جائے،
ماسک بھی پہنتا ہے، نماز کے لیے بھی نہیں جاتے ہیں، اور جب نماز پڑھتے ہیں تو فاصلے بھی رکھتے ہیں، اور ڈاکٹر ابھی تو کورونا تقریباً ختم ہوا ہے، لیکن ابھی بھی بعض ڈاکٹر وہ ماسک پہنے ہوئے ہیں، اور بعض ممالک میں وہ سربراہان مملکت ابھی بھی ہاتھ نہیں ملاتے۔ یہ استحزار ہے، یہ استحزار ہے۔ یقین تو پہلے بھی تھا کہ ایک مرض دوسرے کو متعدی ہوتا ہے، لیکن جب وہ بیماری سر پر آ گئی جس سے بہت سارے اموات ہوئے، اور ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ یہ ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو لگ گیا، اور بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہوئے، یہ استحزار۔ تو ہمارا ایمان تو ہے اس پر کہ قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے ضرور حاضر ہوں گے اور اللہ پوچھے گا بھی، لیکن وہ استحزار نہیں ہے ہمارے دل میں، جیسا کورونا کی بیماری کا استحزار تھا، یا جیسا کہ بارش برسے اور سیلاب آ جائے اور لوگ بالکل اپنے گھروں کو خالی کرتے ہیں اور ادھر ادھر بھاگتے ہیں، ایسا استحزار دلوں میں یہ استحزار لانا ہوگا۔ ایسا جیسا کہ کورونا کی بیماری کے وقت آپ کے دلوں میں یہ ایک مسئلہ تھا کہ بھائی بس فلان کو لگ گیا اور مر گیا، فلان کو لگ گیا اور مر گیا، اور ایسا جب بارش ہو جاتی ہے اور سیلاب آتا ہے تو آپ کے دل میں یہ ایسے طریقے سے یہ مصیبت پڑتی ہے کہ بستر باندھ کر بھاگتے ہیں۔ اسی طریقہ سے اپنے دل میں یہ بات مستحضر رکھے اور یقینی رکھے کہ بھئی پتہ نہیں کب میں مروں گا، اسے ممبر پر مروں گا، یا ممبر سے پیر نیچے رکھ کر مروں گا، یا قاری صاحب کے کمرے پہ جا کر روح جائے گا، یا جہاز میں جائے گا، یا گھر میں جائے گا، کوئی گارنٹی نہیں۔ اور جب یہ موت آ جائے تو فوراً رب العالمین کے سامنے پیشی ہوگی، اور رب العالمین دنیا کے تمام اعمال، اخلاق جتنی بھی ہم نے کی ہے بلوغ کے بعد ان کے متعلق پوچھے گا، ہم کیا جواب دیں گے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کا پوچھنا بھی ایسا نہیں، ہم ایک دنیا کے آفیسر کے سامنے بھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب رب العالمین قیامت کی دن پوچھے گا، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ، آپ نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ میری ماں کی عبادت کر؟ اللہ کو تو پتہ ہے، اس نے نہیں کہا، نہ پیغمبر یہ کر سکتا ہے، لیکن لوگوں پر اتمام حجت کے لیے رب العالمین یہ پوچھے گا، آپ نے کہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہے گا؟ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، اللہ آپ نے جو فرمایا ہے وہی پہنچایا ہے۔ لیکن اللہ کے اس سوال کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایسی ہیبت طاری ہو جائے گی کہ ہر بال کے نیچے سے تمام مسامات سے پسینے کی جگہ خون نکل جائے گا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جب پیغمبروں کا یہ حال ہوتا ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اور حدیث شفاعت ہے بخاری میں اور مسلم میں کہ کوئی اللہ کے سامنے شفاعت کے لیے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی کانپ رہا ہوگا کہ نہیں میرا کام نہیں ہے، میں نہیں کہہ سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر بھی کانپ رہا ہوگا، یہ میں بھی نہیں کر سکتا، لستو مناکو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بھئی اللہ کا دربار ہے، بھی اللہ پوچھے گا۔ یہ دن ہمارے اوپر آنے والا ہے، ضرور آنے والا ہے، ہم کو تیاری کرنی چاہیے، اور بہت آسان نسخہ ہے، کوئی بھی نہ ہو اللہ کے سامنے گڑگڑا کر رویا کرو، اور یہ کہو، یہ دل میں استحضار رکھو، عقیدے کی بات نہیں، استحضار رکھو کہ اللہ میں تو آپ کے حضور کھڑا ہوں گا، میرے تو کوئی عمل نہیں، اللہ میں آپ کے سوالات کا جواب کیسے دوں گا؟ واقعی ہے ایسے، ہم سے پوچھے گا آپ نے نماز پڑھا ہے؟ ہمارا کیسا نماز ہے؟ نماز میں تو ہمارا بیان اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، نماز میں تو ہم اپنے تجارت اور اپنے معاملات کے حساب کتاب کرتے ہیں، ہمارا روزہ اور روزہ پھر افطاری اور سحری
کون سے حلال و حرام پہ ہمارا ہوتا ہے؟ ہم یہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کریں گے؟ نہیں، یہ کھوٹے سکے اللہ کے ہاں ہم نہ پیش کر سکتے ہیں، اور نہ یہ ہمارے نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ بس اللہ کچھ بھی نہیں، اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں کہ آپ کے سامنے پیش کرے عقیدے کے سوا۔ اللہ صرف یہ ہے کہ میں آپ کو مانتا تھا، اللہ صرف یہ ہے کہ میں آپ کو قادر مطلق مانتا تھا، بس۔ اعمال کیے ہے رب العالمین، لیکن وہ اعمال آپ کے سامنے پیش ہونے کے قابل نہیں ہے، پھر اللہ کرم کرے گا۔ ہارون الرشید کا زمانہ تھا اور اس کی بیوی تھی زبیدہ، ایک زیرت بیوی۔ یہ رقام کے مقام پر اس کا دارالخلافہ تھا، مکہ سعودی عرب اور عراق کے بارڈر پر۔ میں وہاں گیا ہوں، اس کے مکانات اب بھی موجود ہیں۔ انتہائی محبت تھی ہارون الرشید کے اپنی بیوی کے ساتھ۔ ایک تاریخی باب ہے کہ ان دونوں کے آپس میں بیچ میں کتنی محبت تھی، لیکن شوہر اور بیوی کے درمیان بعض وقت کچھ باتیں ناگوار گزرتی ہے اور پھر کوئی نوبت طلاق تک بھی پہنچتی ہے۔ تو ایک دفعہ رات کو دونوں کوئی گپ شپ لگاتے تھے تو کوئی ایسی بات نکل گئی ہارون الرشید کے منہ سے کہ زبیدہ نے کہا کہ آپ تو جہنمی ہیں۔ ہارون الرشید کو بیوی ہے، جب بیوی کے ساتھ شوہر آزادی کرتا ہے تو ایسی بات نکلتی ہے بیوی کے منہ سے۔ تو زبیدہ نے کہا کہ آپ جہنمی ہیں، دوزخی ہیں۔ بس ہارون الرشید کو غصہ آیا، اس نے کہا اگر میں دوزخی ہوں، جہنمی ہوں، تو آپ مجھ پہ 3 طلاق پہ آزاد ہو۔ 3 طلاق ہے آپ۔ مجھ سے بات نکل گئی، فوراً زبیدہ زار و قطار روئی کہ آپ نے کیا کہا؟ ہارون رشید نے کہا تم نے مجھ جہنم میں کیا کہا، کیوں کہا؟ بس بات سے منہ سے بات نکل گئی، تو میں مجھ سے مارتا جو بھی کرتا، لیکن یہ کیوں کہا؟ ابھی ہارون رشید بھی عجیب مسئلے میں پڑ گیا، ایک عالم سے دوسرے سے پوچھتا ہے مسئلے کا حل کیا ہے، اور ان کے علماء کون ہیں، ان کی شورا کے ممبران کون ہیں، پارلیمنٹ کے ممبران کون ہیں، علماء کرام ہے۔ وہ دور علماء کا تھا، امام ابو یوسف تھا ان کا چیف جسٹس، قاضی القضاء۔ اسی زمانے میں کتنے بڑے لوگ موجود تھے، محمد ابن حسن شیبانی، امام ظفر حسن ابن زیاد، امام مالک رحمہ اللہ جیسے شخصیات تھے، جبال العلم تھے۔ مسئلہ مشہور ہوا کہ ہارون رشید کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے، کسی پاک کے پاس جواب نہیں تھا۔ بھئی اس کا یہ تو معلق طلاق ہے، یہ معلومات کرنا چاہیے کہ ہارون الرشید جنتی ہے یا دوزخی ہے۔ اگر جنتی ہے تو بیوی کی طلاق نہیں ہوئی ہے، اگر دوزخی ہے اور طلاق ہوئی ہے، لیکن جنتی اور دوزخی کا علم تو اللہ کے پاس ہے، یہ کسی کو معلوم۔ اب کیا مسئلہ بنے گا؟ لوگ حیران، علماء حیران، فقہا حیران، محدثین حیران، مجتہدین حیران، ہم کیا جواب دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک آدمی اور جنت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ ہوتا ہے، اتنا، لیکن آخر وقت میں ایسا کام سرزد ہو جائے گا کہ جنت کے بجائے وہ جہنم چلا جائے گا، اور ایک آدمی اور ان کی جہنم کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ ہوتا ہے، ایسا کام کرتا ہے کہ جہنم کے بدلے وہ جنت جائے گا۔ یہ تو اللہ کے علم میں ہے، اس پر کو ملائکہ مقربین کو بھی یہ پتہ نہیں۔ سارے لوگ پریشان ہیں، حیران ہے، ہارون الرشید بھی، زبیدہ بھی۔ اسی وقت میں محمد ابن ادریس شافعی رحمہ اللہ، چھوٹا طالب العلم تھا، چھوٹا طالب العلم، چھوٹا تھا، نوجوان تھا، ابھی بالغ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ سیکھتا بھی تھا اور سکھاتا بھی تھا، متعلم بھی تھا اور معلم بھی تھا۔ امام شافعی چھوٹی عمر میں درس کو بیٹھا کرتا تھا، چھوٹی عمر میں بہت بڑے بڑے علماء ان سے سیکھتے تھے۔ ایک دفعہ درس میں بیٹھا تھا
اور بڑے بڑے علماء تھی، عمر تو کم تھی، 12-13 سال کی تھی نا، نابالغ تھا. دو چڑیا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر وہ جھگڑا کرتے تھے، اس کے سامنے وہ گر پڑے. تو شافعی نے اپنا پگڑی اتار کر دونوں کے اوپر رکھ دیا. وہ چھوٹے بچوں والی حرکت کی نا، اپنے پگڑی اتار کر اور دونوں وہ چڑیوں کے اوپر رکھ دیے. جب سوچا کہ میں نے کیا میں تو حدیث کا درس دے رہا ہوں، فقہ کا درس دے رہا ہوں، میں نے یہ حرکت کیا. تو فرمایا کہ الصبی صبی ولو کان ابن ولی، چھوٹا تو چھوٹا ہوتا ہے، بچہ تو بچہ ہوتا ہے. تو متعلم بھی ہے، معلم بھی ہے. کسی نے اس کو کہا، اس نے کہا کہ مسئلے کا علاج میرے پاس ہے. ہارون رشید تک بات پہنچ گئی. امام شافعی کو بلا لیا. امام نہیں تھا اسی وقت، متعلم بھی تھا، سیکھتا بھی تھا، پڑھاتا بھی تھا. جب وہ حاضر ہوئی، ہارون رشید تخت شاہی پر بیٹھا تھا. کہا بیٹا میرا مسئلہ آپ کو معلوم ہے؟ جی ہاں. کیا حل ہے؟ امام شافعی نے کہا 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو پردے میں لائیں تاکہ میں بات پوری طریقے سے سن سکوں. دوسری بات یہ کہ آپ تخت شاہی سے اتر جائے، میں چل کر بیٹھوں گا، آپ پوچھ لیں گے، میں جواب دوں گا، پھر آپ جانے آپ کا تخت جانے. یہ تو علم کی بے ادبی ہے کہ آپ تخت شاہی پر بیٹھے ہیں، میں نیچے کھڑا ہوں، آپ مجھ سے مسئلہ دین کا مسئلہ پوچھتے ہیں. دین کو ذلیل نہیں کر سکتا. مسئلہ میرے ساتھ کا نہیں، قرآن و سنت کا ہے. دین کو ذلیل نہیں کر سکتا. علم ایک رعیتی عشان چیز ہے. آپ اتر جائے، میں اوپر چل کر آپ پوچھ لیں، میں جواب دوں گا، پھر آپ جانے آپ کا تخت جانے. اللہ کرے کہ ہمارے علماء کے مزاج میں اور اخلاقیات میں یہ بات آ جائے. یہ چاپلوسیوں نے ہمیں برباد کر دیا. چاپلوسی، ہم چاپلوسیا، اچھے اخلاق اپنے جگہ لیکن چاپلوسیا دوسری طرف. عالم کے لیے چاپلوسی مناسب نہیں. اچھے اخلاق سے پیش آ جائے، ضرور پیش آ جائیں، عزت سے پیش آ جائے، حضور پاک کے اخلاق سے پیش آ جائے. لیکن میں بارہا اپنے طلباء اور علماء کو یہ عرض کرتا ہوں کہ خدا را اپنی پگڑی کو رسوائی سے بچا دے. آپ کے سر پر جو پگڑی ہے اور آپ کی جو لباس پہنے ہیں سنت رسول والی، اور آپ کی سینے میں جو قرآن و سنت سے آپ کا سینہ بھرا ہے، اس کو ذلت سے بچائے. ہارون الرشید نے زبیدہ بلا لیا اور دونوں نیچے اتر گئے. امام شافعی بچہ 12-13 سال کا اوپر چل گیا. اس نے پوچھا کیا کہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اس کو دوزخی کہا. سچ ہے؟ جی. آپ نے کیا؟ ہاں میں نے کہا کہ اگر میں دوزخی ہوں تو آپ مجھ پر 3 طلاق. کیا مسئلہ ہے؟ اچھا. پوچھا امام شافعی نے ہارون الرشید کو، ایک بات پوچھتا ہوں، آپ نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے کہ قیامت دن اللہ کے حضور حاضر ہوگی کبھی رویا ہے؟ آنسو بہایا ہے؟ ہارون رشید نے کہا کہ یہ بات تو بتانے کی نہیں ہے، میری آئے گی، لیکن جب آپ نے پوچھا تو میں بتاؤں گا. ہر رات اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر روتا ہوں، تہجد کو اٹھتا ہوں، گڑگڑاتا ہوں. یہ میری بیوی میری گواہ ہے اور میرا اللہ شاہد اور گواہ ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ آپ کی حضور حاضری ہوگی، بہت بڑی رعیت دی ہے یا اللہ، ان کا کیا ہوگا آپ پوچھیں گے، لوگوں کے حقوق کا پوچھیں گے، میں کیا جواب دوں گا رب العالمین. یہی بات ہے آسان، یہی بات ہے. اچھا، ہر رات میں روتا ہوں، گڑگڑا کر روتا ہوں. ہمارے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کتنے بڑی شخصیت تھے، کتنے بڑی شخصیت. ایسی شخصیت، ان کی عبادات آپ دیکھ لیں، ان کی تاریخ دیکھ لیں کہ کتنا عابد و زاہد شخصیت،
اور احادیث اور قرآن کی کتنی خدمت کی ہے، اور کمیٹیاں بنائی تھی اس نے قرآن و سنت کی اور فقہ اور استنباط و اجتہاد کی مسائل کا، اور 12.5 لاکھ مسائل قرآن و سنت سے اس نے اور اس کے شاگردوں نے نکالے ہیں۔ لیکن بیوی فرماتی ہے کہ امام ابو حنیفہ جیسی شخصیت صاحب جب تہجد کی نماز سے فارغ ہوتا، قبلہ رخ ہو کر، ان کی بڑی داڑھی تھی، بڑی اور سفید داڑھی تھی، اپنے داڑھی کو پکڑ کر اپنے آنکھوں کے سامنے ایسے طریقے سے لا کر گڑگڑا کر روتا تھا کہ یا اللہ، ابو حنیفہ کے پاس کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ آگ کے ہاں آ رہا ہے، اللہ ابو حنیفہ کے سفید داڑھی کا لحاظ کیا کرے یا رب۔ یہ ہے ان کا حال۔ یہ ایک وقت نہیں، ہر رات امام ابو حنیفہ اپنے سفید ریش اور بالوں کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے التجا میں ہے، یا اللہ آپ کی حضور جا کر کیا کہوں میں آپ کو، میرے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں، یہ سفید بال ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ سفید بالوں سے حیا کرتا ہے۔ یہ ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، امیر المؤمنین فی الحدیث، امیر المؤمنین فی الحدیث، بہت بڑی چوٹی کا عالم، متقی اور پارسا شخصیت، مرنے کے وقت جب وہ اس کا نزع کا وقت اور مرنے کا وقت آپ تاریخ دیکھ لیں، اسی وقت وہ اپنے شاگردوں کو درس حدیث کرتا تھا، اسی وقت۔ اور جب انتہائی جسم پہ درد لگے تو شاگردوں کو کہا کہ مجھے اٹھاؤ، زمین پہ رکھ لو۔ شاگردوں نے اٹھا کر زمین پہ رکھ دیا، کہا یہ بستر اور یہ مسند ہٹاؤ، یہ ہٹاؤ، اس مٹی پر میں ابھی بیٹھوں گا۔ شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ کا لباس وہ تو وہ کیا ہوں گے، وہ تو خراب ہوں گے، وہ تو مٹی کے ساتھ لگ جائیں گے، یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا تھوڑی دیر میں اس مٹی کو جانے والا ہوں، تھوڑی دیر میں اس مٹی کو جانے والا ہوں۔ اور پھر گڑگڑا کر رو کر بلند آواز سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر آگے نہ بڑھ سکا، آگے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر آگے نہ بڑھ سکا، اور گڑگڑا کر اور چلا کر رویا، یا الہ العالمین، عبداللہ ابن مبارک خالی ہاتھ آپ کے ہاں آ رہا ہے، کیا کریں گے؟ اور اسی چیخ و پکار میں روح پرواز کر گئی۔ یہ ہے استہزاء۔ اس سے بڑھ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بھائی امیر المؤمنین فی الحدیث، تو محدث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 5374 احادیث امت تک پہنچے ہے، پتہ نہیں اور کتنے ان کے پاس ہوتی، یہ تو ہمیں جو پہنچے ہیں۔ اور کیسی زندگی گزاری انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بیان نہیں کر سکتے ہم۔ روٹی نہ تھی، اور بھوک کی وجہ سے پتھر باندھ کر رکھتے تھے اپنے پیٹ پر، اور خود ایک دفعہ فرمایا ان کے ساتھ ایک قیمتی رومال تھا اور کھانا کھا رہا تھا، تو اس نے کہا واہ 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 واہ، اسی رومال میں ابو ہریرہ ناک کو صاف کرتا ہے۔ اسی وقت یاد آ گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے ہاں بے ہوش پڑا رہتا، اور لوگ میرے سروں کو ٹھوکر دیتے تھے پاؤں سے کہ ابو ہریرہ دیوانہ ہو چکا ہے۔ واللہ 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 میں مجنون نہیں، دیوانہ نہیں ہوتا، بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش رہتا، کھانا نہیں کھایا، خالی پیٹ
भूखा प्यासा रसूलुल्लाह के सामने बैठकर हुजूर पाक से अहादीस सुनता, लेकिन जब मरता है तो रोता है, ज़ारो कतार रोता है। और सहाबा इर्द गिर्द बैठे हैं, वो कहते हैं अबू हुरैरा क्यों रोते हो, अब तो जल्द अपने महबूब के साथ मिलने वाले हैं, हमारा सलाम अर्ज कर देना। सहाबा एक दूसरे को ये वसीयतें करते थे, मौत के वक्त ये वसीयतें करते थे कि अभी थोड़ी देर बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुलाकात होने वाली है तुम्हारी, हमारा सलाम अर्ज कर दे। अबू हुरैरा रोता था, भैया आप क्यों रोते हैं, क्यों रोते हैं, डरते हो, कहां डरता, ओह क्यों डरते हो, ओहो। रोजाना के हिसाब से हजरत अबू हुरैरा 1000 मर्तबा इस्तिग़फ़ार पढ़ा करते थे, 1000 मर्तबा। और एक रस्सी बनाई थी, उसको गिर ही दिए थे, उसी जमाने में तस्बीह वगैरह नहीं थे, उस पर तस्बीहात 10,000 और 12,000 तक तस्बीहात वो पढ़ते थे रोजाना के हिसाब से। और हदीस का दर्स, और फरमाते हैं कि डरते हो, हां डरता हूं। क्यों डरते हो, सफर बहुत तवील है और सामान कम है, बहुत तवील सफर है। वाकई जब मौत के सफर पर कुछ जाए वापस आ सकता है, सऊदी जाकर 2 साल बाद 3 साल पर वापस आएगा, लंदन जाकर 5-6 साल बाद वापस आएगा, लेकिन मौत के सफर पर कोई जाए कब वापस आएगा, वापस आने का सोच भी नहीं सकता। तो सामान बहुत कम है और सफर बहुत लंबा। जब ये हाल हजरत अबू हुरैरा, हजरत इमाम अबू हनीफा और हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के हम आजिजों का क्या हाल होगा। तो इमाम शाफी ने जब ये कहा कि हर रात रोता हूं, अल्लाह की हुजूर जाकर मैं क्या जवाब दूंगा, इमाम शाफी ने कहा भाई बीवी तलाक नहीं है, तुम्हारी बीवी। तो उलमा से बड़े बड़े अकाबिर, उन्होंने फौरन पूछा कि कहां से मसला निकाला। आपने पूछा आप रोते हैं, हाँ, डरते हैं, हाँ, और बीवी तलाक नहीं हुई है, ये कहां से निकाला। कहा अल्लाह की किताब से, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ इन्नल जन्नत हियल मअवा। ये तो अल्लाह ताकीद के साथ फरमाता है कि कोई मेरे डर के वजह से, मेरे हुजूर आने के वजह से रोए तो वो दोज़खी नहीं, जन्नती है। लिहाजा हारून रशीद रोता है, डरता है और हर रात ये मंजर पेश करता है, लिहाजा ये जहन्नमी नहीं, जन्नती है। बीवी अपने तलाक वाक़ई नहीं हुई। ये आसान सा नुस्खा है, बस आसान सा नुस्खा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उहद के पहाड़ के साथ कहीं चल रहा था, एक बदवी आदमी था, गुलाम, और बकरियां चराता था। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने इम्तिहानन, आजमाइश के तौर पर उसको कहा, बेटा एक बकरा बेच दो हमें, हम अभी ज़बह करेंगे, आप भी गोश्त खाएंगे, हम भी खाएंगे। उसने कहा, वो बदवी ने, वो आराबी ने, वो गुलाम ने, उसने कहा कि ये तो मेरे नहीं है, ये तो मेरे मालिक के है, मौला के है, ये मैं कैसे आपको आप पर फरोख्त करूं। अब्दुल्लाह इब्न उमर को इम्तिहान से उस बच्चे को आजमाता था कि कैसा बंदा है। कहा बेटा एक बकरा हमें बेच दो, आप पैसे भी ले लेंगे और हम अभी इसके गोश्त को पकाकर आपको भी खिलाएंगे, हम भी खाएंगे। कहा मालिक को क्या जवाब दूं। कहा मालिक को कहो कि भेड़िया ने उसको खाया है, उसको मालिक को यहाँ है नहीं, पैसे भी लोगे, गोश्त भी खाओगे और मालिक को ये कहो। तो उस गुलाम ने, उस बदवी ने क़िबला रुख होकर अंगूठी आसमान को उठाया कि मेरा मालिक तो नहीं है, फ़अैन अल्लाह,
اے نہ ربی، میرا رب کہاں ہے؟ یا وہ نہیں ہے؟ رب تو ہے، یہ ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ قیامت کے دن سخت وقت میں جب لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اسی وقت 7 آدمی ایسے ہوں گے کہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے اور خوشیاں منائے ہوں گے۔ اس میں ایک ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، ایک آدمی اپنے دل میں اللہ کو لائے، حاضر کرے، کوئی بھی نہ ہو اور روئے، آنسو بہائے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ خدا کی قسم اللہ کی ہمارے ساتھ بہت محبت ہے، خدا کی قسم اللہ کو ہم بہت پیارے ہیں، اللہ کی ہمارے ساتھ بہت محبت ہے، ہم ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، ہمیں صحت و عافیت عطا فرمائے، ہمیں بچے دیے ہیں، ہم کو دنیا کے نعمتیں دیے ہیں۔ یہ سارے نعمتیں اللہ نے آپ ہی کے لیے پیدا کی ہے۔ اللہ کی کتنے مہربانی ہے۔ طبرانی کے معجم کبیر میں ایک حدیث ہے، مفہوم ایسا ہے کہ ایک آدمی کے دل سے صرف یہ لفظ نکلے کہ اللہ، ایک دفعہ سب بولو، بلند آواز سے بولو، تو 3 دفعہ رب العالمین آواز دیتا ہے، کیا مانگتے ہو میرے بندے، کیا مانگتے ہو میرے بندے، کیا مانگتے ہو میرے بندے، اتنا مہربان۔ اور ایک حدیث میں ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے ایک انسان سجدے میں جاتا ہے، ابھی اس نے اپنے ماتھے کو زمین تک پہنچایا بھی نہیں ہے کہ اللہ فرشتوں کو آواز دیتا ہے، میرے بندے کو میں نے بخش دے دیا، ساری مشکلات حل کروں گا، ابھی ماتھا زمین پر لگا نہیں ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، ہم کو تو راستے دکھائے ہیں انہوں نے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ بھائی اللہ کو راضی کرنے کے لیے بس یہ کافی ہے کہ آپ اللہ کے سامنے تہجد کے وقت اٹھ کر گل کڑا کے رو، یہ کہو کہ میں گناہگار ہوں، یہ کہو تعاظمنی ذنبی فلما قرنتہ بعفوک کان عفوک اعظما، یا اللہ میں نے اپنے گناہوں کو آپ کے عفو دونوں کو تقابلی جائزہ لیا، اللہ دونوں کا تقابلی جائزہ، تو میرے گناہ آپ کے عفو سے کم ہے پروردگار، اگر میرے گناہ دریا کے قطرات سے زیادہ ہے اور اس پودوں اور تمام پودوں دنیا اور جتنے بھی پودے ہیں ان کے پتوں سے زیادہ ہے اور یہ ریت کے ذرات سے زیادہ ہے، یا اللہ عفو آپ کا عفو کرم اس سے بھی کہیں گنا 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 بڑھ کر ہے رب العالمین، یہ دھیان رکھیں۔ اس نے کہا این اللہ این ربی، بس عبداللہ ابن عمر گیا ان کے مالک کے ہاں اور کہا کہ غلام بیچتے ہو اور آپ کی وہ بیل بکریاں ہیں وہ بیچتی ہو؟ کہاں کیوں نہیں، کتنے پر؟ اتنے پر۔ بس اس نے وہ بیل بکریاں بھی خرید لیے، غلام بھی خرید لیا۔ غلام جب مالک کے ہاں آیا آقا کے پاس تو اس کو کہا کہ میں نے تو عبداللہ ابن عمر پر فروخت کیے ہیں، تم بھی اور بیل بکریاں بھی۔ ان کے ہاں گیا، جب گیا تو یہ تو وہ بابا تھا جو مجھ سے ایک بکرا خریدنا چاہتا تھا۔ اچھا آپ نے مجھے خریدا ہے جی، اور یہ بیل بکریاں بھی آپ نے خریدے ہے جی، مجھے بھی سونے کا جگہ دکھاؤ اور یہ بھی اس کے لیے بھی جگہ دکھاؤ۔ یہ کہاں بنجو؟ کہا بیٹا میں نے آپ کو اپنے لیے نہیں خریدا ہے، اسے رب کے لیے خریدا ہے جس کا تڑپ اور جس کا خوف آپ کے دل میں ہے، آپ آزاد۔ اور یہ بیل بکری بھی اپنے لیے نہیں آپ کے لیے خریدے ہے۔ تو یہ دھیان رکھے، اور کوئی ہمارے عمل تو ہے نہیں، یہ دھیان رکھے۔ اور اس کے لیے بس آخری بات، اس کے لیے اور نسخہ وہ یہ ہے کہ آپ علماء دیندار لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں، مدارس کے ساتھ تعلق قائم کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے ساتھ تعلق قائم کریں اور علماء سے دور نہ رہیں۔
جتنے بھی آپ علماء سے دور رہتے ہیں جتنے بھی، تو آپ کے اور اللہ کے درمیان بھی بہت زیادہ فاصلے آئیں گے، تو یہ اللہ کے حضور استحضار پھر نہیں آئے گا۔ اس کے لیے آسان چیز علماء کے مجلس میں بیٹھنا، علماء کرام کے ساتھ محبت، دین اور دنیا دونوں کاموں میں علماء کے ساتھ مشورے کرنا، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا، اور کبھی کبھار مدرسے میں آنا اور طلباء کے ساتھ اسٹاف پر بیٹھنا، ان کے لیے آسان نسخہ ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف، اپنی بڑائی، اپنی عظمت اور بھی ہمارے دلوں میں بٹھائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، ہمارے سخت دلوں کو نرم فرما دے، اور قیامت کے دن اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے جب ہم جائیں اور اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو جائیں، ہمارے ساتھ تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ بخشش فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھیے۔